السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ ابن سبا کی کارستانیہ شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد اس خونی فضا میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ اور امیر منتخب کیا گیا۔ وہ بلا شبہ خلیفہ برحق تھے۔ اس وقت ان سے بہتر زمانہ حکومت سنبھالنے والا کوئی اور موجود نہ تھا، اور ان کی شخصیت اس عظیم منصب کے لیے قابل ترجیح بھی تھی۔ لیکن عبداللہ ابن سبا کی اس خونی سازش کے نتیجے میں اپنے اجتہاد کے مطابق امت مسلمہ کو دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ نوبت جدال و قتال تک پہنچ گئی۔ جنگ جمل و صفین جیسے خونی معرکے بھی ہوئے، جن میں بہت سارے صحابہ قتل کیے گئے۔ ان دونوں معرکوں میں عبداللہ ابن سبا اس کا پورا گروہ، جس کی اچھی خاصی تعداد ہو چکی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس زمانے اور اس فضا میں اس کو پورا موقع ملا کہ اس لشکر کے بے علم و کم فہم افراد کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت کے عنوان سے غلو جیسی عظیم گمراہی میں مبتلا کرے، یہاں تک کہ اس نے کچھ سادہ لوگوں کو وہی سبق پڑھایا جو پولس نے عیسائیوں کو پڑھایا تھا۔ اس کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں خدا کا روپ ہیں، اس کے قالب میں خداوندی روح ہے، گویا وہی خدا ہے۔ کچھ احمقوں کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا، وہی اس کے مستحق اور اہل تھے، اور حامل وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہی کے پاس بھیجا گیا تھا۔ لیکن اس کو اشتباہ ہو گیا اور وہ غلطی سے وحی لے کر حضرت محمد بن عبداللہ کے پاس پہنچ گیا۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ پر بھی بہتان، جبرائیل علیہ السلام پر بھی بہتان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار۔ مورخین نے یہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ انہی کے لشکر کے کچھ افراد ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے ان شیاطین کو قتل کرانے نیز لوگوں کی عبرت کے لیے انہیں آگ میں جلانے کا ارادہ کیا۔ لیکن اپنے مشیر خاص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے کچھ اور لوگوں کے مشورے پر اس وقت کے خاص حالات میں اس کارروائی کو کسی دوسرے دن مناسب وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔